بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم وآخرہم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم قال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم متفق علیہ وہذا لفظ البخاری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ پر چڑھائی کے ارادے سے ایک لشکر نکلے گا، اور جب وہ صحرا میں ہوں گے تو اس لشکر کے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، حالانکہ اس میں تو نوکر چاکر بھی ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس میں شریک نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن ان کی نیتوں کے لحاظ سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور یہاں جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث میں جس لشکر کی طرف اشارہ ہے، یہ لشکر اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلے گا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ میں ہوں گے۔ تو یہ اہل باطل کا ایک لشکر مکے پہ چڑھائی کی نیت سے اس ارادے سے نکلے گا، اور صحرائی زمین میں مکے اور مدینے کے درمیان بھی صحرائی علاقہ ہے، تو صحرائی سرزمین میں جب وہ پہنچے گا تو وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ لشکر جو ہوتا ہے اس میں تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں نکلتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے مالک ان کے آقا ان کو لے کے چلے جاتے ہیں، ان کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس درمیان وہاں مسافر کی حیثیت سے ہوں، اس لپیٹ میں آ جائیں، تو ان سب پر یہ عذاب مسلط ہو جائے گا۔ تو ایک اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، اسے انہوں نے سامنے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان سب کو دھسا دیا جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن ان کی پیشی ہوگی تو ان کا حساب کتاب جو ہوگا ان کی نیتوں کے لحاظ سے ہوگا۔ جو لوگ اپنی مرضی سے نکلے، اپنی رضامندی سے نکلے، وہ ذمہ دار ہوں گے اپنے عمل کے، اور اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ جو مجبور تھے یا جو اتفاقی طور سے زد میں آ گئے تو اس کے لحاظ سے وہ معذور ہوں گے، اس لیے وہ قابل مواخذہ نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیتوں کے اوپر محاسبہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسا محرک ہوگا،
اور جس طرح کے جذبات ہوں گے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب اور کتاب ہوگا۔ اور یہ اللہ کی ایک سنت ہے، جب کوئی عمومی عذاب آتا ہے تو اس کی زد میں سب لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جو قیامت کے دن حساب اور کتاب ہوگا تو لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے، ان کی نیتوں کے لحاظ سے اور ان کے قلوب کے لحاظ سے محاسبہ اعمال ہوگا۔ تو اخلاص نیت میں اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے یہ دوسری حدیث اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو اہمیت ہے وہ نیت کی ہے اور محرک کی ہے، دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے اس کی اصل اہمیت ہے، اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ حساب اور کتاب لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔